کسی چور چور کے نعروں کے باوجود کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہا کہ نواز شریف نے یہ فلاں منصوبے میں اتنی کرپشن کی. 1 روپیہ نہیں. اور پھر نکالا کس بات پہ؟ اقامہ پر نکال دیا, ایک ویزے پہ نکال دیا نواز شریف کو. اور ایز اپوز ٹو دیٹ, اور مجھے میرے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی. اور ایز اپوز ٹو دیٹ آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے. میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس وقت لوگوں نے یقین بھی کیا, میڈیا بھی ساتھ مل گیا, اس وقت کے لوگ بھی, سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ, اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے. لیکن آج دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل, دیکھو آج نہ صرف خود پہ چوری ثابت ہوئی ہے, بلکہ پہلا تاریخ کا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اور لوگوں کو کیا کہتا تھا, یہ جہاں جائیں ان کو چور چور کی آوازیں لگاؤ. ان کو جلسوں میں کہتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو, میں وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں گا, گردن سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دو. میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی, اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی, کبھی نہیں کہوں گی. اور جب یہ فیصلہ آج صبح آیا, پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے میں نکالا گیا, اور ثبوت بھی ہے, سب نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی بدلے میں, سب نے دیکھا سنا. ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, جواب ہی نہیں تھا تو اس لیے کورٹ ہی نہیں آئے. میں نے تو 150 پیشیاں اپنے والد کے ساتھ بھگتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب دامن صاف ہو تو انسان کورٹ میں جا کے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اس فیصلے کے بعد آج 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز شو کرتی ہے کہ جب فتنہ نیچے جاتا ہے قوم اوپر جاتی ہے. جب انتشار ختم ہوتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے. اور میرے بچوں, یہ پاکستان کے پاس آخری موقع ہے. میں سدا چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھی رہوں گی. اقتدار جو ہے نا, وہ سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی ڈیلوژن ہے, کہ جب انسان اقتدار میں آتا ہے نا, یا کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ سدا رہے گا. اگر ہمارے سے پچھلوں نے یہ چیز سوچی ہوتی کہ یہ سدا نہیں رہے گا, تو وہ اتنے بڑے بڑے ظلم نہ کرتے جن کا شکار ہم بنے. اس لیے القادر یونیورسٹی, جس کا سارا یہ مقدمہ ہے کہ وہ رشوت کے طور پہ وہ زمین لی, وہ رشوت کے طور پہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی. مجھے کل القادر یونیورسٹی کی بچیوں کی ایک ویڈیو آئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز شریف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے, ہم بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی اسکالرشپس دے. اور آج کل وہ ویڈیو میں نے دیکھی, اور آج وہ القادر یونیورسٹی جو عدالت نے پنجاب حکومت کے اور حکومت کے سرکاری تحویل میں دے دی, میرے پاس آ گئی ہے وہ یونیورسٹی. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی, دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی. آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ. اور میں القادر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بھی اسکالرشپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو بھی لیپ ٹاپس ملیں گے, اور آپ کو بھی الیکٹرک بائکس ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے بچوں, ایک اور بات جو آپ نے بہت دھیان سے سنی ہے, یہ آپ کو کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو کسی کی سفارش پہ اسکالرشپ ملا ہے؟ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ میں کم از کم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں نے ایک بھی نان ڈیزرونگ کو یہ اسکالرشپ نہیں گیا, سب میریٹوریس بچوں کو یہ اسکالرشپ ملا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ایز ٹارچ بیئرز آف پاکستان, ایز دا فیوچر آف پاکستان, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جس طرح آپ کو 100% میرٹ پہ اسکالرشپس ملے, آپ نے بھی ان ریٹرن 100% میرٹ پہ اس ملک کے, اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں. پچھلے کئی سالوں میں خدمت کو مذاق بنا دیا گیا, خدمت کی سیاست کو, خدمت کی حکومت کو مذاق بنا دیا گیا. وہاں پر شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس لاہور میں بنائی, اس کا نام جنگلہ بس ڈال دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے. تو دوسروں کے کی ہوئی محنت اور کام کو, جو عوام کے, غریب عوام کے منصوبے, لینڈ کروزرز کو کچھ نہیں کہا, مرسیڈیز BMW کو جس میں خود ٹریول کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا, میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دے دیا, کیونکہ وہ غریب اس پہ بیٹھتا ہے, اور غریب تو کہے گا کہ نواز شریف نے بنائی ہے, شہباز شریف نے بنائی ہے, شکریہ.
اس کو خدمت کی سیاست کا پچھلے کئی سالوں میں مذاق بنا دیا گیا. بچوں، سیاست بہت اچھی چیز ہے کیونکہ سیاست خدمت کا نام ہے. سیاست لوگوں کو ایک ایسا ماحول دینے کا نام ہے جس میں عوام کو پتہ چلے کہ ریاست ہماری ذمہ داری اٹھا رہی ہے, ریاست ہمارا خیال کر رہی ہے ایک ماں کی طرح, ریاست کو ہماری فکر ہے, ریاست کو ہماری پرواہ ہے. سیاست اس چیز کا نام ہے, سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر بننے کے بعد مجھے سب سے خوشگوار احساس کب ہوتا ہے؟ ویسے میں کتنے لوگوں کے گھر بنوا سکتی ہوں؟ 10 کے, 12 کے, اپنی ذرائع آمدنی سے 20 کے, 25 کے. لیکن آپ کو پتہ ہے میرے ایک فیصلے سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میرے ایک فیصلے سے اس وقت اپنا گھر اسکیم کے تحت ہزاروں گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کے. اور کتنے بچے میں پڑھا سکتی تھی؟ 5000, 6000, میکسیمم 30,000 بچوں کو ماشاءاللہ اسکالرشپس مل رہے ہیں. اسی طرح پنجاب بھر میں جگہ جگہ آپ کے گلیوں کی صفائی ہو رہی ہے, آپ کے محلوں کی صفائی ہو رہی ہے, آپ کی سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہے. جب آپ ستھرا پنجاب کا کوئی ٹرک یا کوئی مشین گزرتے ہوئے دیکھو تو مریم نواز شریف کو ضرور یاد کر لینا. تو یہ جو سیاست کو یہ بنا دیا ہے نا کہ جو میرا مخالف ہے اس کو جتنی بری سے بری گالی نکال سکتے ہو نکالو, اس کو جو تانا دے سکتے ہو دو, اس کو جو اس کی پگڑی اچھال سکتے ہو اچھالو. بچوں, سیاست کا یہ نام, سیاست کا یہ مقصد نہیں ہے, سیاست کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. آپ نے وہ نیریٹو, اب میری بات دھیان سے سننا, وہ سیاسی نیریٹو جو اس بات پہ چلا گیا تھا پچھلے 5-6 سال کہ کون کتنا بڑا چور ہے, کس کی کتنی اونچی پگڑی اچھالنی ہے, کس پہ کتنا بڑا بہتان لگانا ہے, کس کو کیسے سیاسی طور پہ نیچا دکھانا ہے, کس کو پکڑ کے قید کرنا ہے, کس کو سزائے موت دینی ہے, کس کو عمر قید کی سزا دینی ہے, کس کے اوپر منشیات کا مقدمہ ڈالنا ہے, کس کو جیل میں کیسے تکلیف دینی ہے, کس کو کتنی بڑی گالی دینی ہے, کس کا کس طرح سے مذاق اڑانا ہے, کس کے بارے میں کتنا جھوٹ بولنا ہے. جو سیاست اس نیریٹو پہ چلی گئی ہے, اس نیریٹو کو ترقی کی نیریٹو پہ واپس لانا, اس نیریٹو کو پرفارمنس کی نیریٹو پہ واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 سال میں چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے عیاشی کر کے جاؤں اور پھر میرے سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. میں اپنی 1 سال, ابھی سال نہیں ہوا مجھے آئے ہوئے, تقریباً 10.5 ماہ ہوئے, میں آپ کے سامنے اپنی 10.5 ماہ کی کارکردگی کی لے کے کھڑی ہوں. کرو میرے سے سوال جو کرنے.